اس نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ بد عمال ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراح کی کتاب، اس کا 15واں باب 15ویں تا 20ویں آیات مقدسہ۔ اگر تو چاہے تو حکموں کو مان، اس کی مرضی پوری کرنا وفاداری ہے۔ اس نے تیرے سامنے آگ اور پانی دونوں کو رکھا ہے، پس جس طرف تو چاہے اسی طرف اپنا ہاتھ بڑھا۔ زندگی اور موت انسان کے سامنے ہے، تو جس کو وہ چنے گا وہ اس کو دے دی جائے گی۔ خداوند کی حکمت عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے اور سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ان کی طرف ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ انسانوں کے سب اعمال جانتا ہے۔ اس نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ شرارت کرے، اور نہ اس نے کسی کو دروغے بانی کی طاقت دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں اور خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور اپنے سارے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قواعد اس لیے دیے ہیں کہ جی جان سے اسے مانا جائے۔ کاش میری راہیں ایسی مستقل ہوں کہ میں تیرے قوانین کو مانوں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں زندہ رہوں اور تیرے کلام پر عمل کروں۔ میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیری شریعت کے عجائبات پر غور کروں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے اپنے قوانین کی راہ بتا اور میں ہو بہو اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیری شریعت پر عمل کروں اور اپنے سارے دل سے اس کو حفظ کروں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں۔ حکمت جسے خدا نے زمانوں سے پیشتر ہمارے جلال کے لیے مقرر کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 2 باب 6 سے 10ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، کاملوں کے درمیان ہم حکمت کی بات بولتے ہیں، مگر اس دنیا کی حکمت نہیں، نہ اس دنیا کے سرداروں کی حکمت جو نیست ہونے والے ہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پر اسرار اور پوشیدہ حکمت بیان کرتے ہیں جسے خدا نے زمانوں سے پیشتر ہمارے جلال کے لیے مقرر کیا تھا، اور جسے اس دنیا کے سرداروں میں سے کسی نے نہ جانا، کیونکہ اگر جانتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے، جو کچھ نہ آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ آدمی کے باطن میں سوجا ہے، اسے خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن خدا نے ان کو روح سے ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ روح سب چیزوں کو بلکہ خدا کی گہری باتوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 17ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اسے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بدی سے ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔